السلام علیکم، آئی ایم عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ مارکیٹ کی جیسا کہ ویکلی کلوزنگ ہے، اس پر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ڈیپلی پوائنٹس جو ہیں انہیں انالائز کریں اور ٹیکنیکلی اس کو آگے لے کر چلیں۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹ اوپننگ کے حوالے سے کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جس کے بینیفٹس یہاں پر جو مینشن کیے گئے ہیں۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہے میرے پاس اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے یا اپنا اکاؤنٹ شفٹ کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں واٹس ایپ پریمیم گروپ کے اندر ایڈ کیا جائے گا اور ٹریڈنگ میں پرسنلی اسے خود کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ انویسٹمنٹ یا پھر پورٹ فولیو مینجمنٹ، ٹیکنیکل گراف شیئرنگ ہے اکارڈنگ ٹو دی ایلیٹ ویو تھیوری یا سائیکلک سسٹم کے مطابق۔ یہ ساری چیزیں اس میں سروسز میں انکلوڈ ہوں گی۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیکنیکلز کی طرف۔ جو اس وقت ہماری مارکیٹ جہاں ٹریڈ کر رہی ہے، دیکھیں یہاں پر جو انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کہاں کر رہی ہے اور آگے کا پروسیس مارکیٹ کا کیا ہو سکتا ہے، جسے ہم اب دیکھیں کہ یہاں پر دو تین چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے والی۔ جو مارکیٹ یہاں پر جس بیہیویئر کے ساتھ چل رہی ہے، اس کا بیہیویئر کا مقصد اصل یہ ہے کیا، کیوں ایسا کر رہی ہے مارکیٹ۔ ڈپ لینے کے بعد مارکیٹ کو چاہیے کہ آگے بڑے پوائنٹس ایڈ کرے، اور جس طرح سے موسٹلی ہوتا ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ٹیکنیکلز کو، وہ آگے بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں جمپ کرتے ہیں اور اپنے شیئرز میں یا تو سٹک ہو جاتے ہیں یا تو پھر باؤنڈ ہو جاتے ہیں وہاں پر کچھ ٹائم کے لیے نا۔ تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو مارکیٹ کا یہ بیہیویئر ہے، کبھی مارکیٹ ڈاؤن کبھی اپ اینڈ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر چلتی ہے، اس کا مین جو ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوور ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اوور ٹریڈ جب مارکیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت مارکیٹ کا یہی بیہیویئر رہتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل کیونکہ آپ جب ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس جسے ہم آر ایس آئی کہتے ہیں، آر ایس آئی جو شو کر رہا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ مارکیٹ 70% جو مارکیٹ کے جو اپر لمٹ ہے 70 کی، اس سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اٹ مینس کہ 72 کے اوپر مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے۔ یہ اسٹرینتھ ہے مارکیٹ کی جو شو ہو رہی ہے۔ اٹ مینس کہ مارکیٹ اوور ہے۔ تو جب مارکیٹ اوور ٹریڈ کر رہی ہو تو مارکیٹ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی اختیار کرتی ہے۔ اس کے اندر پھر بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مارکیٹ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کو چھوٹے سے فیز کو بناتی ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارکیٹ کا وہ فیز کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز پورے سائیکل کی بات کریں تو وہاں سے مارکیٹ اوپر آ چکی ہے۔ اب یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ مینشن کرتا ہوں، جیسے کہ یہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مارکیٹ اوپر کراس کر چکی ہے آلریڈی بہت پہلے ہی۔ اب ایک اور کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر رہ کر پھر ایک ٹرائنگل پیٹرن بنتا ہے۔ اس ٹرائنگل پیٹرن کا بھی جو ریزسٹنس ہے، اسٹرانگ ریزسٹنس ہے 42,300 کے اراؤنڈ، وہ بھی مارکیٹ نے بڑی آسانی سے بریک کیا اور اوپر مارکیٹ سسٹین کر گئی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے پورے سائیکل کا جو کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے، اس کے جو ٹرینڈ لائن ہے جو اوپر سے ڈاؤن سائڈ یعنی کہ بیرش ٹرینڈ لائن، وہ بھی مارکیٹ جو ہے اس کو ریزسٹ کر رہی ہے۔ اس کو مارکیٹ نے بریک نہیں کیا بلکہ اس کو مارکیٹ ریزسٹ کر رہی ہے۔ ریزسٹ مینس کہ اس جگہ پر اب دیکھیں مارکیٹ کا اگر اوور آل ہائی ہم اور اس کی بات کریں تو 48,981 کا ہائی لگا، اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئی، ٹھیک ہے، بیرش رن کے اندر، اور اس کے بعد مارکیٹ نے بیرش رن کے بعد اپ سائڈ ایک کریکشن لی ویو بی کے لیے، اوپر ٹیسٹ کیا ٹرینڈ لائن کو، دین اگین بیرش زون کے اندر مارکیٹ نیچے آئی، لو لگایا اپنا، اینڈ دین ایک بڑے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر کنورٹ ہوگی۔ اب جب وہاں سے لو لگانے کے بعد جو مارکیٹ کا اوور آل لو ہے 38,135 کا، اس لو کے بعد مارکیٹ نے کلیئر کیا نیچے کی جو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہیں وہ ختم کرنے کے بعد ایک ایکومولیشن فیز بنایا جس میں اس نے ٹرائنگل پیٹرن کو اختیار کیا۔ ایکومولیشن فیز کے اندر رہ کر ٹرائنگل پیٹرن کو اختیار کیا اور اس ٹرائنگل پیٹرن کو اس نے بریک آؤٹ دیا، اوپر چلی گئی۔ اس پورے فیز یعنی کہ اس پوری ٹرینڈ لائن کے اوپر آ کر اس نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے اور ٹریڈ بھی اسی جگہ کر رہی ہے، نہ تو اس سے آگے بڑھ رہی ہے نہ یہاں سے نیچے آنے کی بات کر رہی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز بنا رہی ہے۔ اب یہ فیز جیسے ہی بریک ہوتا ہے تو یقیناً مارکیٹ ایک نئے سائیکل کے اندر کلیئر کر جائے گی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ مارکیٹ نئے سائیکل کو جب اسٹارٹ کر لے گی پراپر طریقے کے ساتھ، ابھی تو مارکیٹ کی پوری کوشش ہے، مارکیٹ ٹرائی کر رہی ہے کہ نئے سائیکل کے اندر چلی جائے اور اس میں کنورٹ ہو جائے۔ اس کے لیے پھر مارکیٹ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہوں گی، جیسے کہ اراؤنڈ دی ٹیکنیکلز فنڈامنٹلز اسٹرانگ ہونے ہوں گے، فنڈامنٹلز کے ساتھ ٹیکنیکلز کے ساتھ پھر جو سرکمسٹینسز ہیں ان کے اندر چینجنگ،
جیسے کہ اکانومیکل کنڈیشنز جو اس کے اندر بہتری، اور اس کے بعد پولیٹیکل جو بھی پرابلمس ہیں وہ سیٹلمنٹ ہو جائے، بہت ساری چیزیں وہ کلیئر ہو جائیں، اس کے بعد جو چیزیں ہیں اسموتھ اینڈ کلین، دین آگے ایک نیا سائیکل، جیسے کہ بعد میں پہلے ہوا تھا کرونا جب آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ہر چیز کلیئر ہوتی گئی تو مارکیٹ نے ایک نیا سائیکل بنایا اوپر کی سائڈ، اس کے بعد پھر مارکیٹ نے کریکشن لی۔ اب یہی معیشت کا جو معاملہ ہے یا جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس کے بعد ایک کلیئرنس ملنے کے بعد نیا سائیکل پھر اسٹارٹ، اور وہ سائیکل آپ کا 55,000 سے اوپر کا ہے۔ اٹ مینس کہ وہ 58,000 بھی ہے، 60,000 تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہے پورے، یہ میں جس سائیکل کی بات کر رہا ہوں یہ ایک سائیکل ہے، اور پراپر ایک سپر سائیکل کی 5th ویو کی بات کر رہا ہوں، سپر سائیکل کی 5th ویو، اور کرنٹ ایک نیا سائیکل، جسٹ ایک سائیکل، ٹھیک ہے، اور پورے سپر سائیکل کی 5th ویو۔ جو ٹیکنیکل سمجھ رہے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو نہیں سمجھتے ٹیکنیکلز کو، لیکن ان کے لیے میں اور بھی کلیئرنس کرتا ہوں کہ ایک یہاں سے جو لو لگا ہے مارکیٹ کا، ٹھیک ہے، پریویس یہ جو لو لگا ہوا ہے 38,135 والا، وہاں سے اوپر کی طرف جو مارکیٹ اٹھ رہی ہے، اب جو بریک آؤٹ آ رہے ہیں، جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، یہ اس کو آپ ایک سائیکل سمجھیں، یہ تقریباً 55,000 سے اوپر کا ہے، 60,000 کے اندر رہ کر ایک سائیکل بنے گا، کمپلیٹ ہوگا۔ وہ ایک بات کی ایک بڑی بات، یہ ایک بڑا پروسیس ہے، اس میں 1.5 سال لگ سکتا ہے، قریب 2 سال کے، یعنی کہ 18 مہینے، 15 مہینے سے اوپر 18 مہینے، 20 مہینے لگ سکتے ہیں۔ ابھی کا جو ریسنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا فیز بن رہا ہے، ایکومولیشن فیز، مارکیٹس کو اوپر بریک نہیں کر پا رہی، یہ جو اوپر ریزسٹنس بنا ہوا نا ٹرینڈ لائن کا، اس کو بریک کرنا ضروری ہے، اوپر سسٹین کرے مارکیٹ، اینڈ دین مارکیٹ ری ٹیسٹ کرنے آئے۔ جب مارکیٹ ری ٹیسٹ کرنے آئے گی انہی لیولز کو، اور وہاں پر اگین ایک چھوٹا سا فیز بنائے گی، فیز بنانے کے بعد پھر آگے مارکیٹ نے بڑھنا ہے۔ اب یہ جو فیز بنتے ہیں نا، کیسے پتہ چلے کہ یہ جو فیز بن رہا ہے چھوٹا سا ایکومولیشن فیز، یہ بلش ہے یا بیرش ہے؟ اس کی سب سے بڑی جو انڈیکیشن ہے نا، یہاں پر میں بہت سارے باریک یعنی کہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو بلش ہے تو اٹ مینس کہ آپ کے رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی مارکیٹ کر رہی ہوگی، تو آپ کے شیئرز، آپ کے سیکٹر جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے۔ جیسے کہ پہلے سیمنٹ سیکٹر نے کچھ موو کی، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر رک گیا، ٹھیک ہے، آٹو نے بھی موو دی، آٹو رک گیا، اینڈ دین آج جیسے کہ مارکیٹ رینج باؤنڈ میں رہی ہے، صبح یعنی کہ فرسٹ سیشن مارکیٹ کا جو ہے نیگیٹو، اینڈ دین سیکنڈ سیشن پازیٹیو، اٹ مینس کہ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی میں رہتے ہوئے پورا ایک سیکٹر ٹیکنالوجی سیکٹر پازیٹیو رہا، اپر کیپ ہوئے۔ تو یہ ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں کہ لو والیوم کے ساتھ لو پرائز، اٹ مینس کہ کچھ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی پرائز کے اندر، والیوم اس کے اندر، پوائنٹس کے اندر، اینڈ لو والیوم کے ساتھ جو بھی مارکیٹ پرفارم کر رہی ہوتی ہے، لیکن سیکٹر اوپر جا رہے ہیں، سیکٹرز کے اندر اچھی پرفارمنس آ رہی ہو، اٹ مینس کہ وہ ایکومولیشن فیز بلش میں اس کے 90% چانس ہوتے ہیں، بلش کا ہوتا ہے۔ یہاں پر اب جو والیوم ہے اس کا 115 ملین کا ہے، ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہو رہا ہے والیوم، ڈیکریز ہو رہا ہے والیوم ڈے بائی ڈے، لیکن پرائز یہ پوائنٹس نیچے نہیں آ رہے، والیوم ڈیکریز ہو رہا ہے، پوائنٹس نیچے نہیں آ رہے۔ اٹ مینس کہ یہاں پر کوئی آپ کہہ لیں ایگریسو سیلنگ یا تو پھر پینک سیلنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ مال جمع ہو رہا ہے، جو شیئر جو سیکٹرز نیچے پڑے ہوئے ہیں وہ مال جمع کر رہے ہیں، اور آج ٹیکنالوجی چل گیا ہے، پھر کل کوئی اور سیکٹر چل جائے گا۔ میرے پریویس ولاگ کے اندر میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ آپ نے یہاں کرنا کیا ہے، آپ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، جو نئے لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ٹیکنیکلز کو، وہ صرف اتنا سمجھیں کہ آپ نے اپرچونیٹی آپ کو ڈیلی ملے گی، جب ایک سیکٹر چل رہا ہے وہ رک جائے تو دوسرے میں آپ کو اپرچونیٹی ملے گی، دوسرا چل رہا ہے تیسرے میں مل جائے گی، ایک رکتا ہے دوسرے میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو ڈیلی اپرچونیٹی ملے گی، اور جو سیکٹر چل کے وہ رک جائے اور اس کے بعد کچھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، کریکشن نہیں لے رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ آگے بڑھنے والا ہے مزید آگے۔ یہاں سے میں ایگزامپل دیتا ہوں، چلیں ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر چلا، اپنے لوز لگانے کے بعد اوپر آیا مارکیٹ کے ساتھ، جیسے مارکیٹ اوپر آئی وہ بھی اوپر آیا، لیکن پچھلے 2-3 دن سے ٹیکنالوجی نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ نیچے کریکشن بھی نہیں لے رہا تھا۔ اب جب کریکشن بھی نہیں لے رہا تھا، چل بھی نہیں رہتا، حالانکہ انڈیکس نیچے آیا ہے،
انڈیکس کی کریکشن آئی ہے لیکن ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر کوئی خاص کریکشن نہیں ہے, رک گیا وہ وہاں. اب جیسے انڈیکس تھوڑا سا اوپر بڑھا ہے, ٹیکنالوجی چل پڑا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ جیسے کہ ویکلی کلوزنگ ہے اس لیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, آپ کے لیے تھوڑا نالج فل بھی ہے, اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں. آپ کے یہ بہت کام کی چیزیں ہیں اور آپ کو ٹریڈ کرنے میں, باقی آگے ایکومولیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. یہاں پر اب ہم آتے ہیں سمپل سی بات پر کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے. پوائنٹس اور بھی ہیں, اور بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمیں آگے اب کیا کرنا ہے, منڈے والے دن کا پروسیس بتا دیتا ہوں. آج کی جو مارکیٹ کی, آج کے جو لو ہے مارکیٹ ہے, اس کو آپ سپورٹ لیول بنائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی سپورٹ رہے گی مین. اس سے کوئی 50-100 پوائنٹ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے, لیکن اس کو آپ پینک میں نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, جو لو ہے مارکیٹ کا آج کا وہ ہے 44,086. آپ اس کو 44,000 کا آپ ایک ایسٹیمیٹ بنائیں کہ 44,000 آپ کا سپورٹ لیول ہے. اس سے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے تو آپ نے بالکل سائڈ ہونا ہے, آپ نے واچ کرنا ہے مارکیٹ کو. جہاں سے بائی بیک نظر آئے پھر وہاں آپ نے انٹری کرنی ہے, لیکن یہ سپورٹ لیول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 44,000 کا. اب اس کے بعد جو آگے جو ریزسٹنس ہے, جو اوورال ابھی مارکیٹ نے ہائی دیا ہوا ہے وہ ہے 44,000 بلکہ 42,000. ایک منٹ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. 44,511. اٹ مینس کہ 44,500 44,500 سے اوپر آتی ہے مارکیٹ 600 650 اس طرف ٹریڈ کرتی ہے. اٹ مینس کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے آگے ایک نئے اسپیل کے اندر داخل ہے, اور وہاں پر مارکیٹ جو ہے اوپر کے پوائنٹس ضرور ایڈ کرے گی, اور ٹھیک ٹھاک پوائنٹس ایڈ کرے گی. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کے ساتھ آپ نے چلنا. ریزسٹنس آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے 44,500. ٹھیک ہے, 44,500 تک آپ نے جو ہے اگر ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ ساتھ کرنی ہے. ڈپ پر آئے اسکرپٹ تو آپ نے اس کو بائی کرنا ہے. اس لیول پر مارکیٹ آپ کو ملے 44,500 تک تو آپ اس کو اپنے شیئرز کو پروفٹ میں ہو تو انہیں آپ ایگزٹ کریں, پھر آپ کو دوبارہ ڈپ پر موقع ملے گا بائنگ کرنے کا. ساتھ ساتھ اسی طرح سے کریں. تو میری یہاں پر فرسٹ پریورٹی آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ. بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ کس طرح سے ہوتی ہے, وہ یہی ہے کہ اوپر ریزسٹنس پر آپ نے شیئر کو بیچنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے مارکیٹ کیسی بھی ہو آپ بیچیں. آپ کو ڈپ مارکیٹ جیسے ڈپ لیتی ہے تو آپ کو بیچنے کا موقع نہیں پھر ملتا ہے, پھر آپ کا شیئر جو ہے نا آپ کے بائنگ پرائس سے بھی نیچے ملتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے, پھر آپ بیچ نہیں پاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ٹائملی بیچا کریں. اور ڈپ لینے کے بعد کیونکہ آپ کے ساتھ ڈیلی ڈسکشن ہوتی ہے ہماری, اور جب مارکیٹ سپورٹ لینے پر آتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مارکیٹ کی سپورٹ کیا ہے. وہاں سے جب سپورٹ لے تو آپ اگین اس کے اندر بائی کریں, 2-4 روپے نیچے آپ بائنگ کرتے ہیں, اگین آپ کو موقع مل جاتا ہے آگے مزید جو ہے ٹریڈ کرنے کا. تو اس طرح سے آپ چلیں. ٹھیک ہے, ریزسٹنس ہمارے پاس کلیئر ہے, 44,500 ہمارا ریزسٹنس ہے, اینڈ جو ہمارا سپورٹ لیول ہے وہ 44,000 پورا. اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, اور کوشش کریں کہ ہیوی انویسٹمنٹ سے گریز کریں فی الحال, ہیوی شیئرس کے ساتھ. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کا اکاؤنٹ چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے, آپ نے زیادہ شیئرس کے ساتھ کام نہیں کرنا, کیونکہ مارکیٹ ایسے سپورٹ پر ٹریڈ کر رہی ہے کہ یہاں پر ہیوی کوانٹٹی جو ہے ویلیویبل نہیں ہے. ٹرائی کریں کچھ تھوڑی بہت کوانٹٹی کے ساتھ ٹریڈ کرتے جائیں. جب موقع ملے گا, جب ہم آپ کو کلیئر کر دیں گے, ہمیں سامنے ہمارے سمجھ آ جائے گی مارکیٹ ٹھیک ہے آگے کی ہے, تو آپ کو بتائیں گے, تو آپ اس کے اندر مزید ہیوی شیئرس کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. تو ناؤ یو شوڈ ٹرائی ٹو ٹریڈ ان لو کوانٹٹی آف شیئرس. تو اسی کے ساتھ آپ کام کریں گے تو بہتر رہے گا. آئی ہوپ کہ یہاں تک پھر کلیئر ہے. انشاءاللہ اسی کو پھر آگے کنٹینیو رکھیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں کہ مارکیٹ جو ہے اپنے اوور ٹریڈ کر رہی ہے. یہاں پر آپ کو ٹریڈنگ اپورچونیٹی ملتی رہیں گی مختلف سیکٹرز کے اندر, لیکن اوور ٹریڈ بھی کر رہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اس لیے لو کوانٹٹی آف شیئرس کے ساتھ آپ کام کریں, یہی آپ کے لیے مشورہ ہے. اور جیسے مارکیٹ کوئی سپورٹ مین سپورٹ پر آتی ہے اس کے بعد جمپ کریے گا مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ٹھاک آپ شیئرس کے ساتھ کام کریے گا, نو پرابلم. کلیئر ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.